ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان شریف کے مہینے کا ادب و احترام کرے۔ بخارا میں ایک مجوسی شخص تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا۔ رمضان شریف کا مہینہ آیا تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کا بیٹا کوئی چیز کھانے لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو زور سے تھپڑ مارا اور کہنے لگا، تجھے معلوم نہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مسلمان روزے رکھتے ہیں؟ اور کہنے لگا، میں جب رمضان شریف کے مہینے میں کوئی چیز کھاؤں تو میں مسلمانوں سے چھپ کر کھاتا ہوں۔ تو اسی ہفتے اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں اس کو جنت میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، تیرے پاس تو کوئی قابل ذکر عبادت ہی نہیں تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کیسے عطا کی؟ تو وہ کہنے لگا، میں مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، پر جب میں مرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے مہینے کا ادب و احترام کرنے کی برکت سے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا۔ پھر کہنے لگا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت سے نوازا۔ اب دیکھو کہ اگر ایک مجوسی انسان رمضان شریف کے مہینے کا ادب و احترام کرے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو آخری وقت ایمان کی دولت عطا فرمائے، رمضان شریف کے مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت سے نواز دے۔ اگر کوئی مسلمان انسان رمضان شریف کے مہینے کا ادب و احترام کرے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو کتنا نوازے گا۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تیسری صدی کے بہت بلند مرتبہ بزرگ ہیں۔ آپ اپنا حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ سناتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ملک شام کی طرف تجارت کی غرض کے لیے اپنے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کیا۔ ہمارے پاس جو ساز و سامان تھا وہ سب کا سب انہوں نے لوٹ لیا اور سب کا سب مال لوٹ کر انہوں نے اپنے سردار کے سامنے اٹھیل دیا۔ تو اس کی جانچ پڑتال کرنے لگے تو اس میں ایک ایسا تھیلا تھا کہ جس تھیلے میں شکر اور بادام تھے۔ تو سب ڈاکو شکر اور بادام کھانے لگے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک چیز نے تعجب میں ڈالا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو ان ڈاکوؤں کا سردار ہے وہ شکر اور بادام نہیں کھا رہا۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، اس سے جا کر پوچھا، میں نے پوچھا کہ سب شکر اور بادام کھا رہے ہیں، آپ نہیں کھا رہے؟ تو جو اس نے بات کہی اس نے اور زیادہ تعجب میں ڈال دیا، تو کہنے لگا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے کہ لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر، لوگوں کے خون پسینے کی کمائی لوٹ کر تم روزہ رکھتے ہو؟ اور وہ آگے سے کہنے لگا، انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے صلح کرنے کا بھی راستہ رکھے۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مکہ شریف کی حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا حاضری دینے کے لیے، میں نے جو چیز دیکھی وہ اور زیادہ تعجب میں ڈالنے والی تھی۔ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا وہ خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے اور اس کا چہرہ نور سے چمک رہا ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ بار بار مجاہدہ کرنے کی وجہ سے وہ انسان کمزور پڑ چکا تھا۔ فرماتے ہیں میں اس کے پاس گیا تو جا کر کہا کہ تم وہی ہو جو ڈاکوؤں کے سردار تھے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں۔ تو حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پوچھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے گھر میں کس طرح بلا لیا؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ میں روزے رکھتا تھا، اس روزے نے میری اللہ سے صلح کرا دی ہے۔ تو پتہ چلا اگر کوئی انسان جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ انسان رمضان شریف کے مہینے میں روزے رکھے تو روزے رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل کو نیکیوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔